کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کرنا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو اب کر لیں، افطار کا وقت آ گیا ہے اور افطار کر لیجئے۔ اگر ثواب کے لیے نیت کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے کھانے پینے کی جو ترکیب ہے وہ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1446 ہجری کے رجب شریف کی 5ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے 40 عطار قسط 2 کا پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5، اجعلونی فی وسط الدعاء وفی اولہ وفی آخرہ، مجھے دعا کے درمیان، شروع اور آخر میں رکھو۔ اس کا مطلب ہے تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں درود بھیجو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اب سوالات کیجئے، سوال کا جواب ہو بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ میرا نام اظہر محمود اتاری، ہاری پور جامعۃ المدینہ درجہ رابعہ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ امیر اہل سنت سے عرض یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ریسرچ سامنے آئے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو تو ایک مسلمان کیسے اسے بچ سکتا ہے؟ ایسی ہزاروں ریسرچ لوگ کرتے ہیں اور پھر پلٹتے بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ تو انڈرسٹینڈ ہے کہ مسلمان تو صرف اسلام کے دائرے میں ہی رہے گا، اس کو باہر تو نکلنا ہی نہیں ہے نا۔ اب جیسے بھی ریسرچ ہو، کوئی سورج نیچے اتار دے، چاند ہاتھ میں رکھ کے دکھا دے، ایک بات ہے، اور ہے اسلام کے خلاف اگر کوئی فعل اس میں تو نہیں مانیں گے ہم۔ یہ مثال دی سمجھانے کے لیے کیسی تحقیق جو ہماری عقل میں آ جائے، لیکن اگر وہ ہے اسلام کے خلاف تو ہم نے نہیں ماننی کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، کسی صورت سے بھی نہیں نکل سکتے۔ اسلام سچا ہے، واقعی سچا ہے، تحقیقیں ساری جھوٹی ہیں جو اسلام سے ٹکرا رہی ہیں۔
تو یہ بدلتی رہتی ہے. سائنسدانوں کی تھیوری جو ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ان کو پتہ ہوتا ہے، سائنسدانوں کی تھیوری جو ہے بدلتی رہتی ہے. ایک تھیوری پر یہ لوگ قائم نہیں رہتے. کبھی بولتے ہیں زمین گھوم رہی ہے، کبھی بولتے ہیں زمین ساکن ہے. یہ سب کو پتہ ہوگا. تو اس طرح یہ بولتے رہتے ہیں. تو ہم سائنسدان کو نہیں، اس وقت سائنسدان کی تحقیق مانیں گے، اس سائنسدان کی کہ جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکراتی ہو. اگر ٹکراتی تو نہیں مانیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد وسیم اتاری ہری پور KPK ہزارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی بیوی اگر فوت ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں اس نے اس کا حق مہر ادا نہیں کیا، تو شرعی احکامات بتا دے کہ اس حق مہر کی شرعی احکام کیا ہوں گے. ترکے میں جائے گا نا. اب تو اس کا ترکہ تقسیم ہوگا، جس میں شوہر کا اپنا حصہ بھی شامل ہوتا ہے ترکے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال کر رہے ہیں رجب شریف میں کن کن بزرگان دین کے ایام آتے ہیں؟ اسلامی مہینوں کے فضل مجھے لسٹ پہلے دے دیتے نا، وہ بتا دیتا. سب کو یاد تو رہتے نہیں ہے نا. مشہور خواجہ غریب نواز کا 6 تاریخ کو عرس ہوتا ہے. اس وقت اجمیر شریف میں باہر آئی ہوگی، لاکھوں زائرین کا ہجوم ہوگا وہاں، دنیا بھر سے آتے ہیں زائرین. باقی 15 کو سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، اور 22 کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عرس پاک مناتے ہیں. یہ 2 تو یاد آ گئے مجھے. اب مناتے ہیں تو یاد آ گیا. اور بھی مختلف مزارات پر بھی عرس ہوتے ہیں. اب یہ کہ مشہور جو ہو نا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ اسکول میں پڑھتے وقت دوست سے قرضہ لیا اور اب ساتھ نہیں پڑھتے، اور جن سے قرضہ لیا ان کے گھر کا بھی پتہ نہیں ہے، تو اس معاملے کا کیا حل ہے؟ کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ اس کو پا سکے، لیکن اب یہ زندگی میں کبھی بھی ملے گا، اس کو دینا تو ہوگا. اور کیا کرے، خیرات کر دے. قرضہ ہے، قرضہ سنبھال کے رکھے، انتظار کرے اس کا. قرض کا یہ معاملہ ہے کہ اگر وہ شخص اس کو معلوم ہے تو اس کو تلاش کرے، اگر انتقال کر گیا ہے تو اس کے ورثاء کو دے. اب ورثاء کا بھی علم نہیں ہے تو پھر آخری حکم یہی ہوتا ہے کہ پھر اس کو صدقہ کر دے، اس نیت سے کہ کل کو اگر یہ مل جاتا ہے یا پتہ چل جاتا ہے تو میں اس کو لوٹا دوں گا، یا اس کو اگر وہ صدقے پر راضی نہیں ہوگا تو اس کو واپسی دے دوں گا. انتقال کا بھی پتہ نہیں ہے. جی جی، چلے جاتے نا تو سفر پہ یا گھر بندی کر دیتے. اب بڑا شہر ہے، کہاں ٹوٹے اس کو. پھر وہی حکم ہوتا ہے نا لکتے والا، جیسا آخر کار یقین ہو گیا، ظن غالب ہوگا، اب اس کا مالک نہیں ملے گا، تو آخر کار یہی حکم ہوتا ہے کہ صدقہ کر دے. وہ کسی مسکین کو جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ایسے شخص کو دے دے. اور اب بھی اگر وہ مل گیا کبھی زندگی میں، دینا تو آئے گا، دینا ہوگا. ہاں اگر وہ بول دے ٹھیک ہے آپ نے رائے خدا میں دے دیا، مجھے منظور ہے، تو پھر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے خود ہی مطلب وڈرو ہو گیا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے، پھر دونوں دو رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا
शहंशाह के हुजूर आ पहुँचा खास अपने शहंशाह के हुजूर। जब बंदा हाथ बांध के आया नमाज में, जब बंदा हाथ बांध के आया नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर रसूल अल्हम्दुलिल्लाह, आज के मदनी मुज़ाकरे में हमारे साथ गुलबर्ग टाउन, लियाकताबाद टाउन, नाज़माबाद टाउन, न्यू कराची टाउन, नॉर्थ नाज़माबाद टाउन, सोहराबगोट टाउन, सपोरा टाउन, गडाब टाउन, बहरिया टाउन, थाना बोला खान टाउन और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह शेखुपुरा डिवीज़न के इस्लामी भाइयों की और शोबा उश्र के आशिकान गरीब नवाज़ की भी तशरीफ़ आवरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, सबको खुशामदीद। माशाअल्लाह, मरहबा, आहलन व सहलन। अल्लाह पाक आपका आना जाना कबूल फरमाए। आप आए हैं तो फिर मस्जिद में रहिएगा, इधर घूमने नहीं निकल जाया करें। दिन के वक्त, रात को तो मसरूफियात होती है, दिन को थोड़ा बस आराम भी करें, जो यहाँ हल्के वगैरह लगते हो तो उसमें भी शरीक हो, बाहर ना घूमें। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रजब की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान वल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में एक सवाल है। जो बुजुर्ग हजरात कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं और अपने सामने कोई मेज़ की तरकीब रखते हैं या उसके ऊपर एक छोटा सा जाए नमाज बिछा लेते हैं और रुकू और सुजूद के वक्त वो अपना सर जो है उस मेज़ पर झुकाते हैं और मेज़ के साथ जोड़ लेते हैं, तो क्या ऐसा करना जायज़ है? अल्लाह अकबर। ये जो आजकल कुर्सियों पे अव्वल तो नमाजें पढ़ने वाले के भी एक मतलब तादाद है। पहले कुर्सियां नहीं होती थी मस्जिद में, बहुत कुर्सियां आ गई हैं। अव्वल तो ये कि जो सजदे हकीकी पर कादिर नहीं है, जो सजदा प्रॉपर हम करते हैं ज़मीन पर सर रखकर, तो वो नहीं कर सकता। इसको कोई तकलीफ है कि वो झुक ही नहीं सकता या करता है तो तकलीफ होती है इसको ज़्यादा, तो ऐसी कोई इस तरह का उज़्र है तो नहीं कर पा रहा। तो अब ये कि उसका वो सजदा साकित हुआ, मुआफ़ हुआ उसको। अब ये जब सजदा साकित हुआ, मुआफ़ हुआ, तो क़याम भी साकित होगा, क़याम भी मुआफ़ होगा। तो अब ये कि ये बेहतर तो ये कि ज़मीन पर
بیٹھ کر نماز پڑھے کہ یہ سجدے سے قریب ہے. اچھا بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھنا چاہتا تو کرسی پر بھی اس کو اختیار تو ہے, تو اب کرسی پر پڑھے, یا یوں بھی کر سکتا ہے کھڑے کھڑے اشارے سے پڑھے, یہ بھی کر سکتا ہے. لیکن اب یا تو بیٹھ کر پڑھے کہ یہ سجدے سے زیادہ قریب ہے, یا پھر کرسی پر پڑھے کہ یہ بھی سجدے سے کھڑے ہونے کے مقابلے میں قریب ہے. اب اس میں رکوع اور سجدے میں اشارہ کرنا ہے. اشارے میں یہ کہ رکوع کا جتنا اشارہ کیا نا, اس سے زیادہ سجدے کا اشارہ ضروری ہے. اگر رکوع اور سجدے کا اشارہ سیم کیا تو نماز نہیں ہوگی, یا رکوع کے اشارے سے سجدے کا اشارہ کم کیا تو بھی نہیں ہوگی. رکوع میں جتنا اشارہ کیا اس سے زیادہ اس کو اشارہ کرنا ہے جھک کر سجدے گا. اچھا اب اشارہ کس کو بولتے ہیں؟ اس میں کمر سے تعلق نہیں ہے اس کا, اور وہ تختے پر جو سر رکھتے ہیں تو بالکل پتہ نہیں کیسے رائج ہوا ہے. مسجدوں میں اس طرح کی کرسیاں بھی رکھی جاتی ہیں, تو یہ مطلب معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. تو اب یہ کہ رکوع کا جیسے جھکنا تو اشارہ ہوتا ہے سر سے, کمر سے نہیں. تو سر سے ہی کہ جیسے اب وہ نماز پڑھ رہا ہے, اب رکوع کرنا ہے, ہاتھ کھول کر رانوں پر رکھ لیے رکوع کے لیے, اور اب تھوڑا سا جھک گئے, اب سبحان ربی العظیم 3 بار 5 بار جو کہنا ہے وہ کہہ لیا. اب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یہ کہہ لیا. اب سجدہ کرنا تو رکوع سے زیادہ جھکنا ہے, ہاتھ بدستور ران پر ہی رہیں گے, گھٹنے پکڑنے کی بھی اس میں نہیں ہے رکوع میں اور سجدوں میں, پر ران پہ ہاتھ ہیں. اور اب یہ کہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھک کے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی یہ 3 بار یا 5 بار 7 بار جو بھی کہنا ہے کہہ لیا. اب پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے باہر ہے, پھر اسی طرح سجدہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے کیا اور تسبیحات اس میں پڑھی اللہ اکبر. تو رکوع سے سجدے میں زیادہ جھکنا ہے, بس یہ دھیان رکھنا. اگر زیادہ نہیں جھکے سیم ہوا تو رکوع اور سجدے کا جھکنا تو نماز نہیں ہوگی, شرط ہے زیادہ جھکنا. اور جس کو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی, تو وہ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اشارے سے پڑھے گا تو اس کی ہوگی نہیں نماز. تو بعض لوگ تھوڑی سی مجبوری میں بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھ لیتے ہوں گے, یا ڈاکٹر صاحب بول دیتے ہوں گے مائنس صاحب تو پڑھ لیتے ہوں گے. اب ایسا ڈاکٹر جو غلط مسئلہ کرے صاحب تو نہیں ہو سکتا, میں نے صاحب مائنس کر دیا. صاحب یہ ریسپیکٹ کا لفظ ہے. تو رکوع اور سجدہ اس طرح مطلب کیا جائے. اگر زیادہ بھی جھک گیا سجدے میں اس سے بھی زیادہ ہے رکوع میں نماز ہو جاتی ہے, لیکن اس تختے پر سر رکھتے ہیں اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کیسے رائج ہو گیا. بالکل اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ کوئی بتانے والا ہے. ان مسائل کی معلومات بھی عام لوگوں کو مطلب کم ہوتی ہے, تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے. میں بھی مطلب جب مجھ پر بھی ایسا واردات آئی کہ اب میں کھڑے ہو کر پڑھنا, یہ سجدہ زمین پر سر رکھ کر کرنا میرے لیے, وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے لیے نقصان دہ, یوں گھٹنا اور یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا. تو میں نے مطلب مفتی صاحب سے فوراً رابطہ کیا اور ان سے بات کی, تو انہوں نے کہا مجھے ڈاکٹر سے بات کرو. ڈاکٹر صاحب میرے پاس تھے, اپنے ہی تھے, بارش تھے اور اہل محبت تھے. تو انہوں نے پھر بات چیت کی مفتی صاحب سے, پھر میں نے کچھ اشکالات ہوں گے تو وہ میرے عرض کیے ہوں گے, تو اس طرح یہ طے ہوا کہ آپ کرسی پر نماز بھلے پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے یوں کرسی پر نماز شروع کی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ نماز کا معاملہ میں ڈاکٹر کی باتوں میں آ کر اپنی نماز گنوا بیٹھوں. تو یہ ہر ڈاکٹر ایسا ہوتا نہیں ہے, ڈاکٹر کو مسائل نہیں پتا ہوتے نا,
اور خوف خدا بھی اب کافی کم ہو گیا. بات بات پہ بولتے ہیں اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے. یہ مولاناؤں نے بعض وقت بھی بولتے تھے مولاناؤں بڑے مسئلے نکالے. آپ کھڑے وہ کرسی پر پڑھو نماز, اشارے سے نماز پڑھ لو. تو یہ ڈاکٹروں کو بھی, ہر ڈاکٹر ایسا نہیں کرتا لیکن جو ایسا کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. شرعی مسائل میں وہ جیسے اب جو علماء ہیں وہ آپ کی ڈاکٹری میں انٹرفیئر نہیں کرتے کہ ڈاکٹر نے غلط دوا بتائی ہے سمجھے میں تم کو دوا دیتا ہوں, ایسا تو نہیں ہے نا. تو اب یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عالم نے مسئلہ غلط بتایا میں تم کو مسئلہ بتاتا ہوں, کوئی سختی نہیں ہے. تو کوئی بھی ایک دوسرے میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. مطلب انجینئر ہے تو ٹیکنیشین ہے تو اس طرح کے جو بھی جن کے جو فن ہیں وہ اپنے اپنے فن میں ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو انٹرفیئر نہیں کرتے. مطلب اب آپ کوئی ڈرائیور ہے, اب ڈرائیور کو مطلب آپ بولو کہ ذرا میرے سائیکل کا پنکچر صحیح کر دو تو ہو سکتا ہے وہ بولے گا میرا کام نہیں ہے یہ, میرا کام تو ڈرائیونگ ہے. وہ ادھر فلاں جگہ اگر پتہ ہوئی تو بولے گا وہاں پنکچر بناتے ہیں سائیکل کا. تو ہر ایک کا وہ لکل فن رجال, ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. تو یہ علماء اور مفتیان کرام کے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں دینی مسائل بتائیں اور ہماری شرعی اسلامی رہنمائی کریں. تو اس لیے ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ ایسے معاملے میں علماء کے حوالے کر دے کہ بھائی بھلے ہماری ڈاکٹری یوں بولتی ہے آپ عالم صاحب کو پوچھے بغیر عمل مت کرنا, یہ مزہ آ جائے تاکہ یہ اور ان پر گناہ بھی نہ آئے ڈاکٹر پر, ورنہ غلط بتا دیں گے تو گناہ گار تو ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی جاندار کی تصویر والے کپڑے یا چادریں وغیرہ ہوں جنہیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو کیا انہیں بیچنا جائز ہوگا؟ براہ کرم ارشاد فرما دیں جزاک اللہ خیرہ. ویاکم. جاندار کی تصویر والے کپڑے پہننا بھی ناجائز ہے اور اس کا بیچنا بھی ناجائز ہے. تو اب اس کو بیچ بھی نہیں سکیں گے. رہی چادر, اب یہ چادر سے یہاں مراد کون سی چادر ہے؟ بعض چادریں زمین پر بچھائی جاتی ہے, پاؤں رکھ کر چلتے ہیں. تو ابھی بیچنا, اب یہ کیا فرمائیں گے اس میں؟ اگر بیچنا مسئلہ, تصویر والی چادر کا بیچنا, کاروبار کرنا. تصویر والا لباس پہننا تو جائز نہیں, تو لباس کے طور پر تو اس کو بیچنا ناجائز ہے. اب چادر بھی جیسے اوڑھی جاتی ہے زینت کے طور پر جس کا استعمال ہوتا ہے تو وہ والی چادر بیچنا بھی جائز نہیں. ہاں البتہ ایسی قالین وغیرہ جسے نیچے بچھائی جاتی ہے جس کو لوگ پاؤں سے رونتے ہیں تو یہ تعظیم والی جگہ نہیں ہے, تو ایسا قالین بیچنا جائز ہوگا. بنانا پھر بھی ناجائز رہے گا. چادر کی تصویر بنانا, اور تصویر وہ ہو کہ جس کو یعنی کہ کم از کم اس کا چہرہ ہے تصویر کا اور واضح ہے. اگر ایسی دھندلی تصویر ہے, چھوٹی تصویر ہے یا تو بہت چھوٹی تصویر کہ کھڑے ہو کر زمین پر دیکھیں, زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں تو پھر اس کا یہ چہرے کا خد و خال نقشہ نظر نہیں آتا ہے نا. تو وہ تصویر جو ہے وہ رکاوٹ بھی نہیں ہے. اگر کپڑوں پر بھی بنی ہوئی تو رکاوٹ نہیں ہے. تصویر وہ ہے کہ مطلب منع جو مطلب اس کا چہرہ خد و خال نیچے رکھ کر بھی نظر آئے. بڑی تو واضح ہوتی, نیچے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور نابینا کہہ دے کہ مجھے سامنے لگی ہوتی ہے نظر نہیں آئے تو وہ عذر نہیں مانا جائے گا. جو آنکھوں والا ہے اس کے دیکھنے کا عذر مانا جائے گا. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. میں اس وقت گاڑی میں ہوں اور ساؤتھ تھائی لینڈ کا سفر ہے میرا, اور ابھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا جو سوال جواب کا سلسلہ ہو رہا ہے, آپ کو دیکھا کہ آپ وہ بغیر کرسی کے بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں اور کھڑے کھڑے ہی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, تو یہ کہیں اور کرتے نہیں دیکھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر جو کرسی پر نماز پڑھتے ہوتے اگر ان کے لیے ممکن ہو جو صاحب کو میں نے کرتے دیکھا ہے تو وہ اس طرح کریں تو پھر کرسی نکل جائے گی اور وہ کھڑے کھڑے ہی سارے اپنے معاملات کر رہے ہوں گے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ کھڑے کھڑے کا بتایا میں نے کہ سب سے زیادہ مناسب تو بیٹھ کر ہے کہ وہ سجدے سے قریب ہے, اور اس کے بعد کا درجہ ہے
कुर्सी पर बैठकर, कि वो भी सज्जे से खड़े होने के मुकाबले में करीब है। और अगर खड़े खड़े भी पढ़ता है इशारे से तो ये भी हरज नहीं है, जायज़ है। हाँ, अब मैं उसको कोई अफजल और मफजूल की बात नहीं करता, लेकिन जब सफ़ें बनी होती है ना, तो कुर्सी की वजह से सफ़ें लोगों को चूँकि मसाइल भी इतने नहीं मालूम होते तो आगे पीछे हो जाते होंगे। कुर्सी शायद मुखिल होती होगी सफ़ दुरुस्त करने में, तो अगर खड़े खड़े भी पढ़ लें तो सफ़ दुरुस्त होगी इसमें। भले वो सजदा ज़मीन पर ना करें, अगर मुमकिन नहीं है तो इशारे से ही, जिस तरह रुकू सुजूद के इशारे मैंने बताए, वो खड़े खड़े भी हो सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे बच्चों, रजब के महीने में ज्यादा इबादत करनी चाहिए। जन्नत में एक नहर रजब नाम से भी है दूध से सफेद शहद से वो मीठी है। रखे रजब में रोजा तो क्या होगा सुन लो सब, जाम उसको उस नहर से पिलाएगा प्यार रब। ईमान मुजबल आमन तू बिल्लाही कमा हुआ भी अस्माइही व सिफातिही व कबिलतु जमीआ अहकामिही इक़रायुम बिन निसान व तस्लीकुम बिन कल्ब। अब अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, अब अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन, दर्दीना दुनिया शाद कुन, दर्दीना दुनिया शाद कुन, या गोस आजम दास्तगी रजब को कूंडा कुन तारीख मगर ने। रजब में कुंडे किस तारीख को करते हैं? माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सब बच्चों को, हमारे बच्चियों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। और इन्हें माँ बाप के साथ, खानदान भर के साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना दिखाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रजब शरीफ में कुंडे कब करते हैं? नहीं, कुंडे किस तारीख को करते हैं ये पूछा है। तो इसके लिए कोई वैसे नियाज करने के लिए सारा साल जब चाहे कर सकते हैं। ताहम यह कि जब से सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता ना, तो इनके इसाले सवाब के लिए कुंडे भरना ये मुसलमानों में राइज है। तो ये 15 रजब को यूँ आमतौर पर हमारे यहाँ जो उर्स मनाते हैं, तो इसमें जो मुसलमान है वो कुंडे 15 को आमतौर पे कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ फैज़ान मदीना में भी इज्तिमा होता है इनका, और कुंडे भी, यानी खीर पूरी या कुंडे में, ये मिट्टी के कुंडे में दरअसल वो यूँ राइज हुआ होगा कि आम आप अपने स्टील के या और जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते ना, उसमें खीर जमाएं, और मिट्टी के कोरे कुंडे में, पालिश वाला नहीं, कोरा कुंडा, इसमें आप खीर जमाएं तो फर्क पड़ेगा। कोरे कुंडे में जो खीर जमेगी वो टेस्टी ज़्यादा होगी। तो ये लगता है कि इस वजह से ये कुंडे राइज हो गए मुसलमानों में, तो कोई हरज भी नहीं है इसमें। अब ये कि वो इसमें बादो शैतान वसवसे डालता है कि कुंडे ही में क्यों, चलो अब कुंडे में नहीं, पतीले में खिलाओ, स्टील की थाली में खिलाओ, खिलाओ तो सही, खाओ तो सही, न्याज तो करो यार।
تو اس میں کیا حرج ہے؟ مطلب اگر کنڈے رائج ہو گئے، سر بات وہ غلط ہوتی ہے شریعت سے ٹکرائے، تو کنڈا کہاں ٹکراتا ہے شریعت سے؟ منع بھی نہیں ہے نا، جو کام شریعت میں منع نہیں ہوتا وہ جائز ہوتا ہے. یہ عام مثالیں دیتا رہتا ہوں. جیسے ابھی لینتھر کی مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اے سی بھی اور پنکھے گھوم رہے ہیں، تو لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ سب پہلے نہیں تھا. پھر یہ دیکھ بھی آپ مدنی چینل پر رہے ہیں، اسکرین اور یہ سب کہاں تھا پہلے؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو جو بات شریعت سے جو چیز نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے، ورنہ تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم بھی تو صحابہ کے دور میں نہیں تھے نا، تو ہم بھی غلط ہو گئے. پھر ہر چیز میں تو کچھ بھی نہیں تھا اس دور میں. تو ایسا نہیں ہے، شریعت سے جو بات جو چیز ٹکراتی نہیں ہے وہ جائز ہے، ورنہ تو آپ قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. قرآن کریم کھال پر اور ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا پہلے، پتوں پر، تو اب تو بہترین چھپائی ہو رہی ہے، خوبصورت. اچھا، پھر صحابہ کرام کے دور میں قرآن کریم پر زیر زبر پیش بھی نہیں لگے تھے، اعراب نہیں لگے تھے، یہ سب بعد میں آئے. تو سب اوکے ہیں، تو کنڈے بھی کھانے دو نا جو کھاتا ہے اس کو. آپ کے منہ میں پانی آتا تو آپ بھی کھا لو، اور کیا کہہ سکتا ہوں میں. یہ کھیر پوری کی نیاز مطلب تو یہ ایک ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب ہے. اس کو نیاز جو ہے نا وہ احتراماً کہا جاتا ہے. جس سے مطلب وہ عام طور پہ عام آدمی کو بولتے ہیں بیٹھو، بزرگ آئے، کوئی شخصیت آئے تشریف رکھیے، دونوں ایک ہی معنی ہے. تو اسی طرح جو عام لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے کھانا وغیرہ پکایا جاتا ہے وہ فاتحہ کا کھانا بولتے ہیں اس کو، فاتحہ. اور وہی کھانا جو بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے پکایا گیا تو اس کو احتراماً نیاز بولتے ہیں. لفظ کا فرق ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات وہی ہے، ایصال ثواب ہے. شرعاً اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے. آپ بولو یہ فکس کیوں کر دیا؟ تو میں نے کہا سارا سال بھی تو کر سکتے ہیں، پھر ایک کھیر پوری کی نیاز ہی کیوں؟ تو یہ بھی شرط نہیں ہے ایصال ثواب کے لیے. لیکن ایک چیز مسلمانوں میں رائج ہے اور اسلام سے نہیں ٹکراتی. روزانہ آپ کو چاول چاہیے. یہ کس صحابی نے روزانہ دوپہر کو چاول لنچ میں کھائے تھے بھائی؟ آپ کو مطلب تندور ہی کی روٹی جمتی ہے، اور کچھ اچھا نہیں لگتا. یہ مطلب سب کھاتے ہی نا پیار، جو آپ کی پسند ہے اور ریگولر کھاتے ہیں. تو ریگولر کھائیں یا ناغے سے کھائیں، یا فکس دن میں چھٹی کا دن ہوتا ہے تو تھوڑا عمدہ غذائیں گھروں میں پکتی ہوں گی کہ صاحب چھٹی ہے، تھوڑا فرصت ہے، تو چلو بھائی ذرا اچھا پکا لو، اچھا کھائیں گے. تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جب تک شریعت سے کوئی چیز ٹکراتی نہ ہو. تو اسی طرح کنڈے بھی شریعت سے نہیں ٹکراتے، اور ایصال ثواب یہ مطلب جائز ہے. تو اس لیے وہ کنڈے میں کریں یا تھالے میں کریں یا پتیلے میں کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سے یہ سوال ہے، کیا وائٹ چوہے پال سکتے ہیں؟ اللہ اللہ، نہیں پال سکتے. چوہا فاسق ہے، تو فاسق جانور پالنا جائز نہیں ہے. جیسے چیل کوائی بھی فاسق ہے، اس کو ہی نہیں پال سکتے. اب چوہا وائٹ ہو یا بلیک ہو، بلیک چوہے بھی آتے ہیں. اور ہمارے یہاں پاکستان میں وہ دیکھیں اپنے وہ سیمنٹ کلر کے یہی نظر آتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ. تو پاکستان میں تو گھروں میں دیکھے نہیں میں کبھی. ہاں وہ بکتے ہیں تو باہر سے آتے ہوں گے، پھر دیکھے کالے سفید چوہے. لیکن یہ کہ اس کو پالنا جائز نہیں ہے. پالے بھی جاتے ہیں، بیچے بھی جاتے ہیں، کھانے والے کھاتے بھی، مگر مسلمان نہیں کھاتے. غیر مسلم قومیں چوہے کھاتی ہیں، سانپ کھاتی ہے، کیڑے مکوڑے کچھ نہیں چھوڑتے یار. وہ بولتے ہیں ہم ترقی یافتہ ہوئیں گے، تم ترقی یافتہ. اور کیا کیا کھانا ہے آپ کو؟ ہم تو وہی کھائیں گے جس کی اسلام نے ہم کو اجازت دی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ نظروں سے گزری جس میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا وہ میری بیٹی ہی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ پاک بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ امیر اہل سنت، آپ اس تحریر کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ ویسے تو یہ تحریر ظاہری الفاظ میں تو غلط ہے، مطلقاً اگر یہ کہا جائے تو صحیح نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس تحریر کی تعویل بن سکتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا یہ واقعی بیٹی کی پرورش نہیں کر سکتے تھے، اور اللہ ایسو بیٹی دیتا ہی نہیں جو اس کے کر نہیں سکتے۔ یہ جو لکھا نا یہ بھی غلط ہے۔ آپ سب کو پتا ہوگا، شاید یا بہت سو کو پتا ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے، جس کو زندہ درگور کرتے تھے۔ بیٹیاں تو ان کو بھی دی جاتی تھی، بیٹیاں تو پیدا ہوتی تھی نا ان کے، تو کون پیدا کرتا تھا؟ پیدا تو اللہ کرتا ہے۔ تو یوں بیٹی دیتا ہی نہیں اللہ، صرف اس کو دیتا ہے کہ جو اس کی پال سکتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اور اگر یہ یوں کہا جائے کہ مطلب عموماً مطلب یہ کہ لوگ اس کو صحیح پالتے نہیں ہیں، اور یہ تو بعض صورتوں میں مطلب اس کی یہ عبارت درست ہو سکتی ہے۔ بیٹی تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی بیٹیاں زیادہ ہوئی، بیٹے کم۔ بیٹے دو ہے نا، قاسم اور ابراہیم، تین عبداللہ ہے نا، عبداللہ قاسم ابراہیم، اور بیٹیاں چار، بیٹیاں چار ہوئی، تو یہ زیادہ ہوئی نا۔ اور اللہ کی رحمت ہے، خود فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹیاں اللہ کی رحمتیں محبت کرنے والیاں ہیں، اس طرح کی حدیث پاک ہے۔ جو لوگ بیٹیوں کو معیوب سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ اللہ کی دین ہے، پھر بیوی سے جھگڑے کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں بیچاری ہے کہ یہ بیٹی جنے یا بیٹا جنے، اس کو جو رب چاہے وہ ہوتا ہے، وہ اس کے چاہے سے کیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رجب اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رجب رحمت قبولیت کا ہے سارا مہینہ اب، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔ جنت میں ایک نگر کے رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے۔ جنت میں ایک نگر کے رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا کے ذریعے حافظ عامر سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ جھوٹی قسم چاہے چھوٹی بات پر کہے چاہے بڑی بات پر کھائے، گناہ ہے، جہنم کے عذاب کا وہ حقدار ہے جو ایسا کرتا ہے۔ کہ اس سے بچے، اس سے صحیح ہے کہ بس یہ بات یہ سمجھ لے گی گناہ گار ہوگا، نہیں بچے گا تو بچنا چاہیے۔ ماحولیات کا بڑا دخل ہوتا ہے اس معاملے میں۔ اب اطراف میں لوگ ہی اس طرح کے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اب تو عرب دنیا میں یہ نوٹ کیا، یہ بات ہے واللہ واللہ واللہ
واللہ من اللہ کی قسم، یہ بات بات پہ اللہ کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں. تو جس کی یہ عادت ہو نا پھر وہ جھوٹ میں بھی واللہ کہہ لے گا، واللہ من اللہ کی قسم. تو ایک تو ویسے ہی جھوٹ بولنا گناہ، واللہ کہہ کر جھوٹ بولنا یہ اور مطلب یعنی کہ اس کو موقت کرے گا، اور زیادہ مطلب یعنی کہ قسم کا بھی گناہ ہوگا. تو اس طرح مطلب ہے کہ اپنی عادت، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری بات ہے، آپ نے کبھی سچی قسم بھی نہیں کھائی زندگی میں، آپ کا یہ ارشاد ملتا ہے کبھی قسم ہی نہیں کھائی زندگی میں. کہ وہ سچی قسم کھائیں گے تو زبان پھسلے گی اور کبھی جھوٹ نہ نکل جائے. یہ ان کا ویسے سچی قسم کھانا بالکل حرج نہیں ہے، اس میں ضرورت ہے اگر کسی نے کھائی تو. کہ قرآن کریم میں بھی قسم موجود ہیں، حدیثوں میں قسمیں موجود ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک شعر ہے، اس کی تشریح معلوم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس شعر کی تشریح ارشاد فرما دیں. آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جا اور ان سے نفع اٹھا، ان کی مدد کو تسلیم کر کے یہ امداد فرما سکتے ہیں اللہ پاک کی عنایت سے. آج نہیں مانے گا تو کل تو ماننا ہی پڑے گا. شفاعت فرمانا اگر یہ مدد نہیں ہے، مدد بولتے کس کو ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر جنت میں جا کے دکھا دے اگر آج انکار کرتا ہے تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو قیامت میں مان بھی گیا اور سرکار پھر نہیں مانیں گے. یہ عقیدہ تو دنیا میں رکھنا ہوتا ہے نہ کہ آخرت میں. آخرت میں تو سب پر واضح ہو جائے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط. غالباً یہ اس کی تشریح بنتی ہے اس شعر کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. امیر اہل سنت. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدیں بازار ہیں آخرت کے بازاروں میں سے، جو شخص ان میں داخل ہو گیا وہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی مہمانی مغفرت ہے اور اس کے لیے تحفہ تکریم و تعظیم ہے. جو مسلمان مسجد میں آیا تو وہ یعنی کہ اللہ کا مہمان بنا، اور اس کی مہمانی یہ ہوگی کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی. ظاہری الفاظ یہی بتا رہے ہیں. اور اس کے لیے تحفہ تکریم و تعظیم ہے. یہ اس کے معنی سمجھ نہیں آ رہے کہ یا تو جو مسجد میں آیا وہ تعظیم کرے مسجد کی، یہ مراد ہے یا کیا مراد ہے؟ واللہ اعلم.
بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنے 2 لڑکوں کے ایک ساتھ قرآن پاک یاد کرانا، اپنے 2 لڑکوں کو ایک ساتھ قرآن پاک یاد کرانا شروع کروایا، تو ایک ان میں قبلہ رخ ہو کر یاد کرتا تھا، تو اس نے اپنے بھائی سے 1 سال پہلے قرآن حفظ کر لیا۔ تو طالب علم اگر یہ راہ علم ہے، اس کی اور بھی تفصیلات ہیں، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، تو قبلے کی طرف اگر طالب علم سبق یاد کرے، پڑھے کرے تو اس کو یاد جلدی ہوگا۔ تو اس لیے کوشش یہی کی جائے کہ جب سبق یاد کرے، ویسے بھی قبلہ رخ بیٹھنا، اکثر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ سنت ہے۔ جب جب موقع ملے تو چاہیے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے ہم بیٹھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے امامہ شریف کس نے پہنا؟ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یعنی امامہ کتنی پرانی سنت ہے، پھر بھی نہیں باندھتے۔ کل تک تو ٹوپی رکھتے تھے، اب ننگے سر ہو گئے، پتہ نہیں ہے اگلی منزل کون سی ہے، آگے کیا ارادہ ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 20 سال تک رہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ خلوت ہو یا جلوت، یعنی اکیلے میں ہو یا لوگوں کے سامنے، لوگوں کی موجودگی میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی بھی ننگے سر نہیں دیکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو امامے کی سنت بھی اپنا لیجئے، آقا کی سنت ہے۔ ٹوپی پر امامہ باندھنے کا اہتمام رکھیے۔ جن بعضوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، رکاوٹ نہیں، پھر بھی نہیں باندھتے، سستی کرتے، تو سنت میں عظمت ہے، باندھ لیا کرے امامہ۔ داڑھی رکھ لیں، داڑھی کی بھی کوئی مجبوریاں نہیں ہوتی، یہ تو واجب ہے۔ نہیں امامہ نہیں پہنیں گے تو گناہ نہیں ہے، داڑھی نہیں رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یعنی ایک مٹھی داڑھی کم از کم 1 مٹھی ہو جانی چاہیے۔ داڑھی منڈانا یا 1 مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ لیکن بھاری تعداد ہماری داڑھی نہیں رکھ رہی، یا رکھتے ہیں تو فیشن کی تھوڑی تھوڑی رکھتے ہیں، اس میں طرح طرح کی ڈیزائننگ کرتے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، رکھو اور مصطفیٰ کی پسند کی رکھو صلی اللہ علیہ وسلم، پوری پوری داڑھی۔ جنہوں نے نہیں رکھی وہ توبہ کر کے رکھ لیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ وہ زلفے بھی جن سے بن پڑے کہ یہ بھی سنت ہے، تو آدھے کان تک یا پورے کان تک یا کان کی گردن تک، یہ 3 طرح کی سنتیں ہیں کہ آدھے کان تک بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں مبارک رکھی، پورے کان تک بھی اور گردن شریف تک بھی، کہ شانوں کو، شولڈرز جو ہے، شولڈر ان کو چوم لیتی تھی، ٹچ ہو جاتی تھی۔ ہاں، شولڈر سے نیچے رکھنا یہ حرام ہے، کہ یہ لیڈیز اسٹائل ہے، عورتوں سے مشابہت ہے، عورتوں سے ملتا جلتا کام ہے، اس لیے اس کی یہ حرام ہے۔ اور عورتوں کو کندھے سے اوپر کاٹ کے بال کر دینا یہ حرام ہے، کہ یہ مردوں کی مشابہت ہے۔ تو یہ دونوں کو مطلب ایک دوسرے کی نقل نہیں کرنی، ملتے جلتے کام جو مخصوص ہے ان سے بچنا ہے۔ جنہوں نے زلفیں نہیں رکھی، کم از کم زندگی میں ایک بار تو سب کو چاہیے کہ کندھوں سے چھو جائے، یہ سنت ادا کر لینی چاہیے۔ یہ نیچے نہیں جائے یہ خیال رکھنا ہے، رہے اوپر اوپر، بھلے وہ ٹچ ہو جائے، کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی زلفیں مبارک بھی ہوئی ہیں۔ اور ہمیشہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بال رکھے، یہ زلفوں میں پورے بال ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو انگلش بال آج کل رکھتے ہیں
इस तरह 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 की कटिंग वगैरह नहीं होती थी, पूरे पूरे आप बाल रखते थे। हाँ, एहराम से बाहर होने के लिए बाल सर अक़दस से मतलब जुदा करवा लेना, हल्क जिसको हम टिंड बोलते हैं, हल्क करना, ये बिल्कुल, यानी कि आपने 3 बार रहमत की दुआ की है हज में, एहराम के से बाहर होने के लिए हल्क करवाए उसके लिए। कसर भी जायज़ है। कसर ये होता है कि वो कम से कम चौथाई सर के बाल जो है वो एक पोरवा, एक उंगली में 3 पोरवे होते हैं, तो एक पोरवा या एक पोरे के बराबर कट जाए, तो ये भी जायज़ है। लेकिन अफजल वही है हल्क करवा देना, बिल्कुल साफ सर को, ये मर्द के लिए। औरत को सर साफ करवा देना, टिंड करना, ये हराम है, वो कसर ही करे। तो बहरहाल ये कि कोई जिंदगी का भरोसा नहीं है, ये जुल्फों की सुन्नत भी अदा कर लेनी चाहिए, सबको कर ले, मजबूरी नहीं है तो। दाढ़ी में मजबूरी नहीं चलेगी, दाढ़ी तो है वाजिब। ये जुल्फे या इमामा शरीफ ये वाजिब नहीं है, ना पहने, जुल्फे ना रखें, गुनाहगार नहीं है। लेकिन ये कि सुन्नत में अज़मत है, सुन्नत से मोहब्बत करेगा सरकार उससे मोहब्बत करेंगे, जिससे सरकार मोहब्बत फरमाएंगे वो जन्नत में दाखिल होगा, सजा रहेगा, सजा रहेगा, सजी रहेगी, सजी रहेगी, जारी रहेगा। ये देखिए वो हक मुर्शिद और या मुर्शिद जो यार, ये दावत इस्लामी में ना हो। एक कुछ अरसे पहले एक शहर में पीर भाई का कुछ सिलसिला चला था, मुझे पता है, मैंने बंद करवा दिया। मैंने कहा यार हमारे यहाँ तो चिश्ती भी आते हैं, नक्शबंदी भी आते हैं, तो किसी के मुरीद नहीं है, उनको भी वेलकम है। तो अगर ये हम इसको आस्ताना बना देंगे तो इतने से रह जाएंगे। तो ये मेहरबानी, ये इंटरव्यू में भी बोलते रहते हैं मुर्शिद मुर्शिद, में आई डोंट लाइक, मुझे नहीं समझ में आती है। हम दावत इस्लामी तो सबके लिए, वरना वो अब अत्तार अत्तार करते रहेंगे, मुर्शिद मुर्शिद करते रहेंगे। जो नक्शबंदी होगा, चिश्ती आपके बराबर बैठा हो, उसका दिल जलेगा। हो सकता है फिर आइंदा ना भी आए कि यार ये तो चलो यार, हम तो इलियास के मुरीद तो हैं ही नहीं यार, हमको तो सीखना था, लेकिन अब ये लोग दिल जलाते रहते हैं, मेरे पीर का कोई नाम ही नहीं लेता। तो अब इसमें मैंने बहुत कुछ बोल दिया, अगर आप समझदार हैं तो। वरना अपनी वाह वाह, अपनी शान में नारे लगने किसको नहीं अच्छे लगते यार जनरली, लेकिन मुझे दावत इस्लामी से प्यार है इंशाअल्लाह। तो अब तक मुंडाई बैठे उसे तौबा भी कर लीजिए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह इस्तिकामत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप भी बेटे तौबा कर लो, जो रखेंगे और अब तक नहीं रखे उन्होंने तौबा भी करनी है। रख लेना पिछले की तौबा नहीं है, तौबा स्पेशली करनी होगी। अल्लाह इस्तिकामत है, सुभान अल्लाह, वाह। ये दाढ़ी रखने वालों को दिखाना नहीं है स्क्रीन पर, पर्दे में रखना इनको, माशाअल्लाह। अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल है कि कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर कारपेट लगाए होते हैं ताकि जब उनके घर कोई मेहमान आए तो अपने जूते साफ कर ले, और हमें उस घर के अंदर जाने की नीयत नहीं है और हम उस कारपेट से अपने जूते साफ कर सकते हैं? किसी ने अपने घर के बाहर कारपेट, वो पायदान बोलते हैं इसको, पायदान बिछा हुआ है, तो ये पाँव पूछने के लिए जरूरी नहीं है, वैसे लगाते हैं। इसमें एक ज़िम्नी फायदा होता है कि मतलब वो गर्द वगैरह कुछ रुक जाती होगी। तो अब ये कि अगर इस घर में जाना नहीं है, अड़ोस पड़ोस का आदमी है और इससे पाँव पूछे बाकायदा, ये तो गलत ही है ज़ाहिर। बल्कि कोई और भी पाँव पूछे इससे, अब पता नहीं पाँव पूछने से खूबसूरत भी बाजू का बिछाते हैं, तो पाँव पूछने के लिए पाँव पूछते हैं। जब बारिशें वगैरह हुई तो पाँव पूछ लेते होंगे, लेकिन बाहर का आदमी पाँव पूछे तो ये सबके लिए तो नहीं है। फलाही
ادارہ نہیں ہوتا گھر، یہ جو مہمان آتے ہیں یا گھر کے افراد آتے ہیں یہ ان کے لیے ہوتا ہے. ماشاءاللہ اچھا سوال ہے. صحیح. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی بندے نے جوئے میں کوئی چیز جیتی ہو تو اس سے اس چیز کا خریدنا کیسا ہے؟ حرام. کیونکہ جوے میں جو جیتی نا، یہ جیتنے والا اس کا مالک بنا بھی نہیں ہے، مالک ہی نہیں اس کا. یہ اسی کو لوٹانی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی. کہ جوا کو تو قرآن نے بھی منع فرمایا، حدیث میں منع فرمایا، تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. توبہ کرے اور جس سے جیتا ہے چاہے کروڑوں روپیہ ہو اسی کو لوٹا دے. اور خریدنے والا پتہ ہے کہ جوا میں جیتا ہوا ہے، خرید بھی نہیں سکتا اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ ہمیں یہ سوال عرض ہے کہ اگر گھر میں پانی موجود نہ ہو اور وضو بنانے کی ضرورت ہو تو وضو کے لیے جو برابر میں مسجد ہے پاس میں وہاں سے پانی لا سکتے ہیں کیا؟ یا گھر میں اگر ہے تو ٹھنڈا پانی ہے کسی کے اور مسجد میں گرم پانی ملتا ہے تو وضو کرنے کے لیے گرم پانی مسجد سے منگا سکتے ہیں کیا؟ نہیں، وہاں جا کر وضو اگر کر لیں تو صحیح ہے، گھر میں لانے کے لیے نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آصف سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، یعنی کیا خرگوش کا گوشت کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں، خرگوش کا گوشت ثابت بھی ہے اور جائز ہے، مطلب بلا کرات جائز ہے خرگوش کا گوشت. محمد کلیم رضا یہ ہے. سب خرگوش میں سمجھتے کہ نہیں؟ خرگوش ہے تو مشہور لفظ. ریبٹ. جی ریبٹ. ریبٹ حلال ہے، حلال جانور ہے. لوگ کھاتے کم ہیں اس کو، مہنگا ہو جائے گا اور نہ زیادہ مہنگا ہو جائے گا، کھاتے ہی نہیں ہے. لیکن شاید اس کا ٹیسٹ ایسا نہیں ہوتا. کھایا تو ہے میں نے بہت زمانے پہلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد کلیم رضا ہیں، سیالکوٹ سے سوال ان کا موصول ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وقف مثلا مسجد یا مدرسے کا سامان اگر ناقابل استعمال ہو جائے تو کیا کریں؟ کیا اسے بیچ سکتے ہیں؟ اور مسجد کی تعمیرات کے بعد جو ملبہ بچ جائے تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ جو سامان ناقابل استعمال ہو، یعنی ناکارہ ہو چکا، بیکار ہو چکا، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جس نے دیا ہے اس کی ملکیت کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی اس کو دے دیا جائے گا، وہ جو چاہے کرے. اور اگر تو وہ چیز قابل استعمال ہے لیکن اب مسجد کو اس کی ضرورت نہیں اور پڑے پڑے وہ چیز خراب ہو جائے گی تو اب اس کی اجازت ہے کہ اس کو بیچ کر اس کی رقم کو مسجد کے کاموں میں استعمال کر سکتے. ملبہ. اسی طرح تعمیرات میں یہ جو ملبہ وغیرہ بچ گیا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ اس کو بیچ کر، یعنی اب بڑے بڑے ملبہ خراب، یعنی یہ چیز خراب ہو جائے گی، جیسے سیمنٹ بچ جاتا ہے اور چیزیں بچ جاتی ہیں، سریا بچ جاتا ہے، اور اب تعمیرات مکمل ہو چکی ہے، اب آئندہ ضرورت نہیں اور بڑے بڑے یہ چیز خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو بیچ کر مسجد میں اس کو استعمال کر سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بنت عابد حسین عطاریہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہی ہیں کہ میرے چاچو کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہم بڑی ہیں، اب وہ چیز لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے آپ کھائیں پھر ہم کھائیں گے. اگر ہم نہیں لیتے، انکار کرتے ہیں تو وہ ضد کرتے ہیں، تو کیا اس صورتحال میں ان سے چیز لے سکتے ہیں؟ مزید دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بڑی حساس باعمل طبیعت ہے، اللہ برکت ہے. اور آج کل تو اس پہ کون توجہ دیتا ہے. اب یہ واقعی کہ بچہ جس شے کا مالک ہو گیا، اب جیسے باپ نے بچے کی نیت سے، نابالغ بچے کی نیت سے کوئی چیز خریدی تو یہ اس کا بچہ مالک ہو گیا. اب باپ بھی ہر حال میں اس پہ تصرف نہیں کر سکے گا، بچے کا ہو گیا ہے. بڑی مطلب اس میں اس لیے ہم مطلب
اپنے جو مشورے تو یہی دیتے ہیں کہ بچے کی نیت سے نہ خریدیں، اپنے لیے خریدیں. پھر بھلے وہ انڈر اسٹوڈ ہو کہ بچہ اس کو استعمال کرے گا، لیکن نیت اپنی ہو تاکہ پھر دوسرا بھی اس میں تصرف کر سکے. اسی طرح کھانے کی چیزوں میں بھی ہم لوگوں کو تو کبھی کوئی بچے کے لیے دیتے ہیں نا، ہمارے پاس تو بچہ ہے نا، تو کوشش یہی ہوتی کہ اس کی ملک نہ ہو وہ چیز، تاکہ مطلب کوئی بھی استعمال کرنا چاہے تو اس میں بلا تکلف کر سکے. یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مضر ہوتی ہیں لیکن جائز تو ہوتی ہیں، جیسے چاکلیٹ، ٹافیاں جائز تو ہے لیکن ہیں مضر، نقصان، اس کے نقصانات کافی بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ بچے کو کھانے نہ دیا جائے. ہم بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچہ ان کا شدائی ہوتا ہے ان چیزوں کا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس پر بس مرتا ہے اس کے لیے. تو یہ کہ اس طرح اگر ہم نے اپنی ملک میں لے لیا اس کو سمجھا کر، تو پھر ہم کسی اور کو دے بھی سکتے ہیں نا، جائز ہو جائے گا. اور اگر بچے کو اس نے دے دیا اور بچے کی یعنی ملک پائی گئی، ہمیں کہہ دیا کہ یہ بچے کے لیے اور ہم نے چپ چاپ قبول کر دیا، تو اب یہ بچے کا ہی ہے، ہم وکیل ہوئے، بچے کو دے دیں گے. یا وکیل کی صورت میں مطلب یہ کہ اس کو بھی واپس دے سکیں گے جس نے دیا ہے، یا ہے نا. اب باپ نے وکیل کی حیثیت سے قبول کیا بچے کا، تو پھر شاید بچے ہی کو، بچے کا ملک ہو گیا، ہاں تو بچے کی ملک ہوئی. تو بہرحال یہ کہ یوں تھوڑے مسائل اس میں ہیں، تو یہ بچوں کو بس سمجھانا ہے تو بڑا مشکل، یہ مانتے نہیں بچے. تو وہی صورت میں نے بتایا نا کہ پہلے سے ان کی ملک میں اس طرح کی چیزیں نہ جائیں نا تو پھر آسانی ہو جائے گی. جب ملک میں چلا گیا تو احتیاط کرنی چاہیے، اسی میں عافیت ہے. سمجھاتے رہے، وہ ضد کرتا رہے، یہ اپنے کھلانے کی ضد کرے، آپ کھانے نہ کھانے کی ضد کریں، یہی ہو سکتا ہے، پتہ چل جائے کون جیتتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب آپ کی باتیں سن کر اگر کسی کا ذہن بنتا ہے اور وہ اب تو بچتا ہے لیکن پہلے جو کھا چکا، اس کا کیا ہو جائے، یا تو جتنا جس سے اس کا تصرف کر لیا اتنی رقم تاوان، اگر اس کو کہا جائے تاوان ہوتا ہی ہے یہ کہ نقصان پیمنٹ، کہ جتنا جو چیز اس کی ضائع کی اتنی چیز، وہی چیز، اسی جیسی چیز اس کو دے دے، یا اس کی رقم وغیرہ دے دے جس سے وہ نقصان جتنا ہوا پیمنٹ ہو. زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، پیمنٹ کم نہ ہو. تو یہ صورت بھی ہوتی ہے. یا پھر بھی جب بچہ بالغ ہو جائے تو معاف بھی کرایا جا سکتا ہے، اب بھی وہ معاف نہ کرے تو دینا. اب یہ اتنے پیچیدہ مسائل ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، تو وہ گھر گھر کی کہانی ہے. اور اب مطلب تفصیلات 14واں حصہ جو نا بہار شریعت کا، اس میں بھی تفصیلات ہیں. عرف کی صورت میں بھی بعض اوقات اس میں رعایتیں ہوتی ہیں. اب جیسے کسی بچے کو وہ اتنا بڑا مٹھائی کا ڈبہ دے دیا بچے کو تحفے میں، تو یہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ یہ بچہ سارا ڈبہ نہیں کھائے گا مٹھائی کا، تو گھر کے دیگر افراد بھی کھائیں گے. بعض صورتیں یہ ہوتی ہے کہ بچے کو دیا تو ماں کے رشتہ دار نے دیا تو باپ کے رشتہ دار نے دیا، اس کے بھی بعض مسائل ہیں. تو ڈیٹیل وہ 14ویں حصے میں بہار شریعت کے، اور پتہ وہ اہل سنت دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ بھی فرما رہے نہیں کہ جاری ہوا ہے، اس میں ڈیٹیل ہوگی. 4 جنوری 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات. اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، دنیا میں سب سے پہلے مہمان نوازی کس نے کی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے کسی ایک رضائی یعنی دودھ کے بھائی کا نام بتائیں. جواب، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. سوال نمبر 3، حضرت امام زین العابدین رضی
रदी अल्लाह अन्हु का असल नाम बताइए। जवाब अली औसत। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम करीम बख्श, जकरिया गोड कराची, उम्मे उबैद रजा, तहसील गुजर खान, यूसी दुलताला, बिनते आदिल खान हैदराबाद, मोहम्मद जीशान अत्तारी खैबर पख्तूनख्वा, मोहम्मद अबू बकर बिन आसिफ मोड़खंडा, जीशान अत्तारी नारंग मंडी, आमिर अली अत्तारी नौशेरो फेरोज सिंध। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम मोहम्मद जीशान अत्तारी खैबर पख्तूनख्वा। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका नाम भी पेश करेंगे इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जवाब दीजिए। लब्बाइक। रजब शरीफ कौन सा इस्लामी महीना है? जिनको 12 महीने याद हो ना तरतीब हुआ तो वो तो पहुंच जाएगा, वरना फिर टक्करे मारेगा। 7वां महीना। कितनावा का? 7वां। हाँ जोर से बोलिए। 7वां महीना। जवाब दुरुस्त है। मुअल्लिमुल उम्मा यानी उम्मत का उस्ताद किस सहाबी का लक़ब है? मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त नहीं है। उबैदा बिन जर्रा रजी अल्लाह ताला। जवाब दुरुस्त नहीं है। देखो कल भी मैंने समझाया था कि अगर वाकई अगर गलत फहमी आपको यूं जहन में बैठ गया कि ये यही नाम है तो ठीक है, वरना खाली स्क्रीन पर आने का जज्बा है कि जो भी कुछ भी बोल दो स्क्रीन कहीं नहीं जाती, हम इस पर तो चमक ही जाएंगे। तो ये फिर हुब्बे जा और ये सब मसाइल को पेश नजर रखें इंशाअल्लाह। नहीं मैं इन दोनों की नीयतों में शक करूं ये या बदगुमानी करूं ये नहीं, मतलब मैं समझाता रहता हूं। अब आप सही आपको यूं आता हो तो ठीक है, वरना हजारों बैठे ही हुए हैं इंशाअल्लाह। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु अन्हुमा रदी अल्लाह अन्हुमा। 2 में अन्हुमा और 3 2 से जायद में अन्हुम। जवाब दुरुस्त नहीं है। अब मशहूर सहाबा किराम कोई तो एक नाम होगा ही, ज़ाहिर है ही होगा क्या? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। अंधेरे में भी तीर मारने के कभी लग जाता है उसे। अब अल्लाह करे कि वो तो पहले से मालूम हो पड़ा है तो सोने में सुहागा। कसीदा बुर्दा शरीफ के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद बिलाल। हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जवाब दुरुस्त है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाजा गरीब नवाज संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अपनी मर्जी मर्जी वाले। नाम मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसन संजरी। जवाब दुरुस्त है। हसन नाम था हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का। हसन सिजजी, संजरी नहीं, संजर सिजजी, हसन सिजजी। तो
تو وہ جن سے میں نے درست کہا وہ غلط ہو گیا. ان کو سجزی وہ کہتے ہیں. سنجری مشہور ہے لیکن اس اصل تلفظ سجزی. حضرت حسن سجزی رحمت اللہ علیہ. جواب درست ہے. کون سی عمارت شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے؟ قلعہ قلعہ ہم کرتے ہیں، اصل ہے قلعہ. مسجد. جواب درست ہے. انجیر کا ذکر قرآن کریم کے کس پارے میں آیا ہے؟ 30ویں پارے میں. جواب درست ہے. پارہ نمبر 30. 30ویں اور تیسرے میں تھوڑا یوں سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو یوں کہہ دیجئے پارہ نمبر 30 یا پارہ نمبر 30. وہ سین واضح کرنی پڑے گی ورنہ وہی 3 ہو جائے گا. پارہ نمبر 13. این بولا آخر میں. 13 مطلب 13. پارہ نمبر 30. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. والتین والزیتون، تو تین اور زیتون کی قسم یاد فرمائی گئی ہے. تو 3 ہمارے یہاں 3 اردو میں 3 اور 3 عربی میں انجیر. سوشل میڈیا کے ذریعے خرم سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر ہم نے کوئی وعدہ اللہ پاک سے کیا اور وہ وعدہ اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں بھائی، اللہ سے عہد کیا تو کفارہ تو قسم تو نہیں ہے، سچی توبہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک. دوبارہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب. رجب بارک اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات جو آج مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا گیا، انہی مدنی مذاکرے سے یہ سوالات تیار کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو ان سوالات کے جوابات معلوم ہیں، جو نمبر بتائے جائیں گے اس نمبر پر اپنا درست جواب بھیج دیجئے، اور اگر آپ کو ان سوالات کے جوابات معلوم نہیں ہیں تو مدنی چینل لائیو کے نام سے فیس بک پیج ہے، اس فیس بک پیج پر آپ یہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر ان سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کونڈوں کی نیاز کس بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے کی جاتی ہے؟ سوال نمبر 2، دنیا میں سب سے پہلے امامہ کس نے پہنا؟ سوال نمبر 3، دنیا میں کون سے مقامات آخرت کے بازار ہیں؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 034112555554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل پیر شریف کا دن ہے اور انگریزی مہینے کی پہلی یہ پیر ہے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہر انگریزی مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ منانے کی ترغیب ہے۔ یوم قفل مدینہ میں فضول باتوں سے بچنا ہے، گناہوں بھری گفتگو سے تو ہر وقت بچنا ہی بچنا ہے، فضول باتوں سے اس میں بچنا ہوتا ہے، اور ضرورت کی بات بھی جو ہے وہ کم الفاظ میں کہنی ہوتی ہے۔ کچھ نہ کچھ گفتگو اشاروں سے بھی کر لیجئے، اگر اشارے ان کو سمجھ میں آتے ہیں، اور بات کرنا ضروری ہے، اور اشارے سمجھ میں نہیں آتے تو پھر بول کر بھی کر لیجئے۔ تو یوں زبان کی حفاظت کا اس میں ذہن بنتا ہے، زبان کی آفتیں بہت ہے، تو یوم قفل مدینہ منائیں اور اس کی کارکردگی جو ہے شعبہ اصلاح اعمال کو ضرور دیں آپ۔ اور صرف یہ پہلی پیر کوئی فضول باتوں سے نہیں بچنا ہے، ہر روز ہر وقت۔ تو یہ یوم قفل مدینہ میں اس کی پریکٹس ہوتی ہے، اور ذہن بنتا ہے کہ آئندہ بھی ہم بچا کریں فضول باتوں سے۔ فضول بات گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ میں کب ڈال دے گی پتہ بھی نہیں چلتا، اور اگر گناہ میں نہ بھی ڈالے تب بھی قیامت کے دن فضول بات کا حساب ہے۔ اس لیے وہ فضول بات بچنا ہی ہے، اس سے کوشش پوری ہر وقت ہر روز کرنی ہے، اللہ کرے نصیب ہو جائے۔ قفل مدینہ لگا رہے گا، یہ تو اس صورت میں نا کہ لگا ہوا ہو تو لگا رہے گا، لگا رہے کاش، یعنی یہ تمنا، قفل مدینہ لگا رہے کاش، قفل مدینہ لگا رہے کاش، قفل مدینہ لگا رہے کاش، اور ساتھ میں آنکھوں کا قفل مدینہ بھی ہے، اللہ کرے نصیب ہو جائے کہ بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی فضول نگاہی ہے، اس کا بھی حساب ہے۔ اللہ پاک رحمت کے نظر فرمائے۔ گاڑیوں میں تو بڑا آزمائش ہوتی ہے، ذرا اونچی نظر کے سامنے سائن بورڈ پر عورتوں کی تصویریں، عورتوں کے ہاتھ، اور مطلب ہے نہیں، مطلب کچھ دیکھنے والا ہے نہیں۔ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں، اور جو اپنی نیکیوں کا مجھے ایصال ثواب کرے، ان سب پر اپنے فضل و کرم سے، اپنے کرم کے شان اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارا ثواب مزید ان کو عنایت فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و سیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز،
امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد اللہ فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام ملائکہ اور تمام جنات مسلمین، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ پاک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم زبان کی احتیاط نصیب فرما، زبان اور آنکھ کا قفل مدینہ نصیب فرما، الہ العالمین ذہن و دماغ کا قفل مدینہ نصیب فرما، پیٹ کا قفل مدینہ بھی عطا کر دے، ہماری صحت اچھی رہے، ہم تیری عبادت خوب کریں، دل لگا کر کریں، الہ العالمین جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ماں باپ کی نافرمانی، لوگوں کی ناحق دل آزاری وغیرہ وغیرہ جو بھی گناہ ہوتے ہوں ہم سے، سب سے ہم بچنے والے بن جائیں اور معاف بھی کر دے، اور جہاں جہاں ہم نے بندوں کی حق تلفیاں کی تو وہ بندے بھی ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ان تک پہنچ کر ہم ان سے معاف کروا لیں، اور جن کا نقصان پیمنٹ کرنا ہے وہ بھی ہم پیمنٹ کر دیں۔ الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں تیری ملاقات کا شوق لے کر اس طرح حاضر ہوں کہ ہم پر کوئی مطالبہ نہ ہو، نہ ہمارے کھاتے میں گناہ ہوں، نہ بندوں کی حق تلفیاں، صاف ستھرے ہو کر تیری بارگاہ میں حاضری سے مشرف ہوں۔ اے اللہ پاک تیری اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھر فرما برداری کرتے رہے۔ مولا کریم ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے۔ یا اللہ پاک تنگ دستیاں دور ہوں، فراخ دستیاں نصیب ہوں، بے اولادیاں دور ہوں۔ اے اللہ پاک جن کو بیٹیاں چاہیے بیٹیاں ملے، بیٹے چاہیے بیٹے ملے، اور یہ سب بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ نصیب ہو، تندرست بھی ہوں بچے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ الہ العالمین گھروں کی فضائیں جو ہیں وہ بھی باعمل، گھر میں عمل کا جذبہ ہو، دینی ماحول بنے، گناہوں بھرے سلسلے ختم ہو۔ یا اللہ پاک گھر میں سب ایک دوسرے کا احترام کرے، ماں باپ کی فرما برداری ہو، اولاد پر ماں باپ کی شفقتیں ہوں، اور اے اللہ پاک سب تیری فرما برداری میں لگ جائیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں لگ جائیں۔ الہ العالمین فضول باتوں کے بجائے ہم درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں، تیرا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ یا رحمان اللہ، یا حنان یا منان، بخش دے بخش ہوں کا صدقہ مولا، بخش دے بخش ہوں کا صدقہ یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے، بخش دے میری ساری خطائیں مولا، کھول دے مجھے پر اپنی عطائیں، برسا دے
کا مولا برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے مولا یا اللہ میری جھولی بھر دے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا کہے گا میرا لاشا کہے گا الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا غریب نواز خواجہ ہند وہ دربار گیالا تیرا خواجہ ہند وہ دربار گیالا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا خواجہ خواجہ میرے خواجہ خواجہ میرے خواجہ خواجہ میرے خواجہ